دہلی سے واپسی پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا قافلہ عام ٹریفک کے درمیان سے گزرا۔ وزیر اعلیٰ نے شمس آباد ایئرپورٹ تک اپنی رہائش کا عام شہریوں کی طرح سفر کیا۔ حیدرآباد کی سڑکوں پر آج ایک انوکھا منظر دیکھنے کو ملا جس نے عام شہریوں کو حیران کر دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی ریاست کے وزیر اعلیٰ کا قافلہ گزرتا ہے تو میلوں دور تک ٹریفک کو روکا جاتا ہے، لیکن تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وی آئی پی کلچر کو ختم کرتے ہوئے ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اپنے دہلی کے دورے کے بعد آج حیدرآباد لوٹے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد جب ان کا قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا تو منظر عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز ہی پولیس کے اعلیٰ حکام کو یہ واضح احکامات جاری کیے تھے کہ ان کی نقل و حرکت کے دوران شہر کی ٹریفک کو ہرگز نہ روکا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ ان کے قافلے کی وجہ سے عام شہریوں، ایمبولینسوں اور اسکول جانے والے بچوں کو سڑکوں پر کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے ان احکامات کی تعمیل میں ٹریفک پولیس نے آج ایک نیا طریقہ کار اپنایا۔ وزیر اعلیٰ کے قافلے کے گزرنے کے دوران ٹریفک کو مکمل طور پر نہیں روکا گیا اور سڑک پر عام گاڑیاں رواں دواں رہی۔ شمس آباد سے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ تک کے راستے میں موجود شہریوں نے اس اقدام کی بھرپور ستائش کی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ جب کسی وزیر اعلیٰ کے قافلے کے لیے انہیں گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے اس اقدام کی عوامی حلقوں کی جانب سے خوب پذیرائی کی جا رہی ہے اور اسے سراہا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کو تحلیل کرنے کی منصوبہ بندی نے تعلیمی حلقوں میں کھلبلی مچا دی۔ والدین اور جے اے سی کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ ذرائع کے مطابق تلنگانہ حکومت انٹرمیڈیٹ بورڈ کو محکمہ اسکولی تعلیم میں ضم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ تعلیمی سال کے آغاز سے کچھ دن پہلے ہی داخلے روکنے کے احکامات نے کالج انتظامیہ اور والدین دونوں کو پریشان کر دیا۔ فی الحال تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کی تحلیلی موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، جو وزیر تعلیم کا قلمدان بھی سنبھالے ہوئے ہیں، کی جانب سے میڈیا کو ملنے والے اشاروں نے اس بحث کو ہوا دی ہے کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کا وجود ختم کر اسے اسکولی تعلیم کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ حکومت نے اچانک ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے خانگی کالجوں کو ہدایت دی کہ وہ داخلوں کا عمل فوری طور پر روک دیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ تعلیمی سال شروع ہونے میں صرف 25 دن باقی ہیں، ایسے میں داخلے روکنا طلبہ کے مستقبل سے کھلواڑ ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ایسا کوئی بڑا فیصلہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو کم از کم 1 سال پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا جانا چاہیے تاکہ طلبہ ذہنی طور پر تیار رہ سکیں۔ انٹرمیڈیٹ جیک کے چیئرمین مدھوسودھن ریڈی نے حکومت کے اس اقدام کو بدقسمتی قرار دیا اور کہا کہ جو لوگ حکومت کو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں وہ دراصل حکومت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سمر کوچنگ اور مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے لاکھوں طلبہ اس فیصلے سے بری طرح سے متاثر ہوں گے۔ کالجوں کی انتظامیہ اور جیک نے حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا ہے تو ریاست بھر میں احتجاج شروع کیا جائے گا۔ میلاردیوپلی پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے برنداون کالونی میں مکان میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ زندہ جل کر ہلاک ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ رنگا ریڈی ضلع کی لکشمی گوڑا میں واقع برنداون کالونی میں ایک مکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ اس قدر شدید تھی کہ کمرے میں موجود سیکیورٹی گارڈ کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا اور مکان کے اندر موجود وکاس نامی ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ زندہ جل کر ہلاک ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وکاس کا تعلق ریاست بہار سے تھا اور وہ پچھلے کچھ عرصے سے لکشمی گوڑا کی برنداون کالونی میں رہ رہا تھا۔ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے وہ ایک خانگی ایجنسی میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتا تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی میلاردیوپلی پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ پولیس نے ضابطے کے تحت ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کروایا۔ آگ کس طرح سے لگی تھی؟ کیا کوئی شارٹ سرکٹ تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ کیا مکان میں آگ بجھانے کے انتظامات موجود نہیں تھے؟ پولیس ان تمام پہلوؤں پر غور کر رہی ہے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر تارکین وطن مزدوروں کے حفاظتی انتظامات پر سوال کھڑے کیے ہیں۔ روزی روٹی کی تلاش میں دور دراز کی ریاستوں سے آنے والے ان افراد کے لیے کام کرنے کی جگہوں اور رہائش گاہوں پر حفاظتی انتظامات کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔
टीआरएस की सरबराह के कविता ने तेलंगाना एक्टिविस्ट एसोसिएशन के जिम्मेदारान के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद करते हुए कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी लाहे अमल तैयार कर लिया। टीआरएस की सदर के कविता ने आज तेलंगाना एक्टिविस्ट एसोसिएशन के सुदूर मोतमदीन और सरकर्दा कायदीन के साथ एक अहम मुशावरती इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास का बुनियादी मकसद कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तहरीक के कारकुनों से किए गए वादों की अदम तकमीली और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करना था। हैदराबाद में मुनक्किद इस खुसूसी इजलास में तेलंगाना की जद्दोजहद आज़ादी में कलीदी किरदार अदा करने वाले कारकुनान और तंजीमों के नुमाइंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये कविता ने शुरा से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान तेलंगाना तहरीक के कारकुनों को कई मराहत और हुकूक देने का वादा किया था, लेकिन इक़्तिदार पाते ही उन वादों को फरामोश कर दिया गया। इजलास में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि हुकूमत को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए एक एहतजाजी प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा। ये कविता ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील उन तमाम कारकुनान की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है जिन्होंने अपनी जान दी है और कांग्रेस हुकूमत उनकी तौहीन कर रही है। टीआरएस खामोश तमाशाई नहीं रहेगी। ये कविता ने कहा कि सड़क से असेंबली तक उन कारकुनों के लिए आवाज़ बुलंद की जाएगी और हुकूमत को अपने वादे पूरे करने पर मजबूर किया जाएगा। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी की जानिब से मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार पर मंशियात के इस्तेमाल के संगीन इल्ज़ामात आयद करने के बाद करीमनगर में बीजेपी के कारकुनान ने खूब हंगामा आराई की। पी कौशिक रेड्डी की कार को नुकसान पहुंचाया। एमएलए गंगुला कमलाकर के कैंप ऑफिस पर भी धावा बोल दिया। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर में बीजेपी और बीआरएस के कारकुनान के दरमियान आज तसादुम हुआ। तसादुम की वजह बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी का मुतनाज़ा बयान है। याद रहे कि उन्होंने मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार पर मंशियात के इस्तेमाल के संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। बीजेपी कारकुनान ने पी कौशिक रेड्डी की कार का घेराव करते हुए पथराव किया, जिससे कार के शीशे टूट गए। इतना ही नहीं, साबिक वजीर व मौजूदा एमएलए गंगुला कमलाकर के कैंप ऑफिस को भी निशाना बनाया गया। दोनों जमातों बीआरएस और बीजेपी के कारकुनान ने एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जिसके बाद बाजार बंद हो गए और खौफ व हरास फैल गया। सूरत हाल को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया और कई मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। करीमनगर के कमिश्नर ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी फोर्सेस तलब कर ली हैं और हसास इलाकों में गश्त बढ़ा दिया गया है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी। 7 मई तक रियासत से कुल 10 काफिले बखैर व आफियत मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से फर्जंदाने तौहीद के लिए तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। आदाद शुमार कहते हैं कि आज यानी 7 मई तक कुल 10 काफिले मक्का मुकर्रमा पहुँच गए हैं और आज़मीन इबादत में मसरूफ़ हैं। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी खुद तमाम इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। आज़मीन हज के मुताबिक हज कैंप में क़याम, ताम और इमिग्रेशन के अमल को आसान बनाया गया है। आज 10वें काफिले की रवानगी के मौके पर हज कैंप वाक़े नामपल्ली में रक़त आमेज़ मनाज़िर देखने को मिले। इस मौके पर मुमताज़ उलमा इकराम और मशाइखीन भी मौजूद थे, जिन्होंने आज़मीन को हज के अरकान व फ़ज़ाइल से आगाह किया। आज़मीन की रवानगी के मौके पर हज़रत मौलाना सैयद शाह नूरुल्लाह क़ादरी, हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद बहाउद्दीन फ़ारूक़ी और हज़रत मौलाना सैयद बंदगी बादशाह रियाज़ क़ादरी व दीगर मौजूद रहे। उलमा ने आज़मीन से ये ख्वाहिश की है कि वो हरमैन शरीफैन में मुल्क व मिलत की सलामती और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं करें। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने यादाद्री जिले के चोट उप्पल में मार्केट यार्ड का दौरा करते हुए किसानों से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। ज़राए ने बताया कि बीआरएस एमएलए व साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने यादाद्री जिले के चोट उप्पल में आज अनाज की खरीदारी के मरकज़ का दौरा किया। हरीश राव ने मार्केट यार्ड में खुले आसमान तले पड़े धान के ढेरों का मुआयना करते हुए वहां मौजूद किसानों से बातचीत की। किसानों ने हरीश राव को बताया कि कई दिनों से अनाज मार्केट में पड़ा है और ख़रीदारी की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। गैर मौसमी बारिश की वजह से
धान के भीग जाने का डर है। हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। किसान सड़कों पर परेशान है, लेकिन इंतज़ामिया ख्वाबे गफलत में है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बीआरएस के दौर में खरीदारी का अमल इंतहाई तेज़ था, लेकिन आज किसानों को टोकन और बोरियों के लिए भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। हरीश राव ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मार्केट यार्ड में मौजूद तमाम अनाज को फौरी तौर पर खरीदे और वादे के मुताबिक किसान को धान पर 500 रुपये फ़ी कुंटल बोनस भी फराहम करे। उन्होंने खरीदारी मराकज़ पर पीने का पानी, साए और तरपालों का मुनासिब इंतज़ाम करने का मुतालबा किया। बीआरएस रहनुमा ने खबरदार किया कि अगर आने वाले 2 दिनों में खरीदारी के अमल में बेहतरी नहीं लाई गई और किसानों के मसाइल हल नहीं हुए तो बीआरएस रियासत भर में एहतजाज करेगी। हैदराबाद के केवीआर पार्क में दर्जनों माहौलियाती कारकुनान और शहरियों ने फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की तामीर के लिए दरख्तों की कटाई करने पर ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद के क़ल्ब में वाक़ कासु ब्रह्मानंद रेड्डी यानी केवीआर पार्क में 7 मई को माहौलियाती कारकुनान और शहरियों ने एहतजाज किया और हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट के तहत फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की तामीर के लिए दरख्त न काटने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि तरक्की के नाम पर दरख्तों को काटा जा रहा है। माहौलियाती कारकुन, तलबा और मुकामी रिहायशी आज सुबह केवीआर पार्क की गेट पर जमा हुए। उन्होंने हुकूमत के उस फैसले की भी मुखालिफत की जिसके तहत स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के लिए पार्क के अतराफ मौजूद कदीम दरख्तों को हटाने की मंजूरी दी गई है। मुजाहिरीन अपने हाथों में प्लाकार्ड्स थामे हुए थे जिन पर दरख्त बचाओ, हैदराबाद बचाओ जैसे नारे दर्ज थे। उनका मौक़िफ़ है कि केवीआर पार्क हैदराबाद का सबसे बड़ा ग्रीन बेल्ट है। दरख्तों की कटाई से शहर के दर्ज हरारत में मज़ीद इजाफा होगा। उनका कहना था कि ये पार्क नायाब परिंदों और जानवरों का मस्कन है और तामीराती कामों से उनकी बका खतरे में पड़ जाएगी। कारकुनान ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फ्लाई ओवर्स का डिज़ाइन तब्दील करे या फिर मुतबादिल रास्ते तलाश करे ताकि दरख्त काटना ना पड़े। एहतजाज के बाद केवीआर पार्क के अतराफ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए ट्रैफिक को बहाल किया और मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। टीआरएस सरबराह की कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर फ्यूचर सिटी के नाम पर किसानों के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 30,000 एकड़ अराजी कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले की जा रही है। साबिक़ एमएलसी के कविता ने फ्यूचर सिटी के लिए अराजियात के हुसूल के अमल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने बड़ी चालाकी से 30,000 एकड़ कीमती अराजियात जमा की और अब उन अराजियात को कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपा जा रहा है। कि कविता ने हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर तमाम अराजियात कॉरपोरेट कंपनियों को ही दे दी जाएंगी तो फिर उन गरीबों का क्या होगा जो उन अराजियात पर सालों से रह रहे थे। कि कविता ने कहा कि वो किसान जिनकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा उनकी ज़मीनें थी आज बेयार और मददगार हैं और हुकूमत ने उन्हें मुतबादिल रोज़गार फराहम करने के लिए भी कोई इक़दामात नहीं किए हैं। कि कविता ने कहा कि हुकूमत बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने में बहुत मुस्तैद नज़र आ रही है, लेकिन गरीबों की फलाह व बहबूद के कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं। कि कविता ने कहा कि तरक्की के नाम पर किसानों के इस्तेसाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फ्यूचर सिटी के हवाले से एक वाइट पेपर जारी करे और वाज़े करे कि मुतासरा किसानों और बेज़मीन मजदूरों की बहाली के लिए क्या ठोस इक़दामात किए गए हैं। नलगुंडा में ज़ेरे तामीर मकान की दीवार गिरने का अफसोसनाक वाक़या, एक शख्स जाँ बहक जबकि दीगर कई ज़ख्मी हुए। मजलिसी क़ायदीन ने उस्मानिया अस्पताल पहुंचकर ज़ख्मियों की इयादत की। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा में एक ज़ेरे तामीर मकान की दीवार गिरने से कई अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। हादसे में ज़ख्मी होने वाले एक नौजवान की मौत हुई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के क़ायदीन ने फौरी तौर पर मुतासरीन की इमदाद को यकीनी बनाया। मकान की तामीर के दौरान अचानक दीवार गिरने से हादसे में 4 अफराद ज़ख्मी हुए थे। उन्हें हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। नलगुंडा के 29वें डिवीज़न के कॉरपोरेटर मोहम्मद नदीम और शेखपेट के सीनियर लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने
عثمانیہ اسپتال پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی اور انہیں بہترین طبی امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ زخمیوں میں شامل ایک نوجوان جن کا تعلق جھارکھنڈ سے تھا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ مجلس کی جانب سے مرحوم کا پوسٹ مارٹم فوری طور پر مکمل کروایا گیا اور مجلسی قائدین کی نگرانی میں تمام قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے مرحوم کی میت کو بذریعہ ایمبولینس ان کے آبائی گاؤں روانہ کیا گیا۔ شہر کے نیلوفر ہاسپٹل میں سیکورٹی گارڈ اور مریض کے رشتہ داروں کے درمیان ہاتھا پائی کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا صارفین نے بچوں کے اس دواخانے میں اس طرح کے واقعات پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ واقعے کی اصل وجہ تاحال سامنے نہیں آ سکی، تاہم عوام نے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس واقعے نے دواخانے کے اندر سیکورٹی انتظامات پر بھی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ چارمینار اسمبلی حلقے میں ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے موقع پر بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجلس کا مقصد عوام کو سہولتیں فراہم کرنا ہے اور انشاءاللہ حیدرآباد میں مزید ترقیاتی کام انجام دیے جائیں گے۔ کریم نگر میں بی آر ایس کے رکن اسمبلی گنگولا کملاکر کے کیمپ آفس پر بی جے پی کارکنوں کی جانب سے مبینہ حملہ کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں نے دفتر پر پتھروں اور لاٹھیوں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کھڑکیاں، دروازے اور دیگر فرنیچر کو نقصان پہنچا۔ ذرائع کے مطابق دفتر کے احاطے میں کھڑی کاروں اور دیگر گاڑیوں کو بھی توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت اندر کوشک ریڈی اور پارٹی قائدین کی پریس کانفرنس جاری تھی، جبکہ باہر بی جے پی کارکن احتجاج اور ہنگامہ آرائی کر رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد بی آر ایس کارکنوں نے بھی مبینہ طور پر بی جے پی رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے کے دفتر کی جانب جانے اور جوابی احتجاج کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے انہیں روک دیا۔ اس واقعے کے بعد کریم نگر شہر میں کشیدگی اور تناؤ کا ماحول پیدا ہو گیا، جبکہ پولیس نے سیکورٹی سخت کر دی ہے۔ سلسلہ میں سرکاری میڈیکل کالج کے عارضی گرلز ہاسٹل میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ خوش قسمتی سے زیادہ تر طالبات کلاسز میں تھیں، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم طالبات کا سامان اور کپڑے جل کر خاکستر ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق ایک کمرے میں 10 تا 15 طالبات رہنے پر مجبور ہیں، جبکہ بعض طالبات میس ہال میں عارضی پارٹیشن بنا کر رہائش اختیار کی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹرز تنظیموں، ٹی ایس آر ڈی اے اور ایچ آر ڈی اے نے ہاسٹلز میں زیادہ ہجوم، ناقص حفاظتی انتظامات اور بنیادی سہولتوں کی کمی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے مستقل ہاسٹل فائر سیفٹی آڈٹ اور فوری معائنوں کا مطالبہ کیا۔ دیوان دیوڑی علاقے میں عدالت کو گمراہ کرتے ہوئے اور اصل مالکین و کرایہ داروں پر دباؤ ڈال کر جائیداد پر غیر قانونی قبضے کی کوشش کی گئی۔ معاملے کا علم جیسے ہی بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کو ہوا، انہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے چارمینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی، سابق کارپوریٹر سید سہیل قادری اور محسن بلالہ کے ہمراہ دوسروں کو موقع پر روانہ کیا۔ انہوں نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے تنازع کے حل میں اہم کردار ادا کیا۔ مجلسی قائدین نے واضح کیا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی جائے گی اور نہ ہی غیر قانونی قبضہ برداشت کیا جائے گا۔ ٹاسک فورس پولیس اور ایچ نیو نے مختلف سرکاری دواخانوں میں 204 روڈی شیٹرز، شرپسند عناصر اور این ڈی پی ایس ہسٹری شیٹرز کے اچانک طبی معائنے کیے۔ ان میں 87 افراد کے ڈرگ ٹیسٹ مثبت پائے گئے۔ پولیس کے مطابق قانونی کارروائی اور کاؤنسلنگ کا عمل جاری ہے۔ میاں پور پولیس اسٹیشن کے حدود میں کلوری ٹیمپل کے قریب واقع فرنیچر ہومز نامی دکان میں آج صبح کی اولین ساعتوں میں شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے نتیجے میں تقریباً 70 لاکھ روپے مالیت کا فرنیچر جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا، جبکہ قریب کے اپارٹمنٹ کے اے سی یونٹس کو بھی نقصان پہنچا۔ فائر بریگیڈ عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ حیات نگر میں ایکسائز اسپیشل ٹاسک فورس نے کارروائی کرتے ہوئے ایم ڈی ایم اے منشیات کے ریکٹ میں ملوث 3
IT ملازمین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ایک سافٹ ویئر ملازم نے ملازمت چھوڑ کر بنگلورو سے منشیات لانا شروع کر دیا تھا، جبکہ دوسرے شخص نے منافع میں حصہ لینے کی امید پر سرمایہ کاری کی تھی۔ تیسرا IT ملازم منشیات خریدنے کی کوشش کے دوران گرفتار ہوا۔ حکام کے مطابق ملزمین بنگلورو سے 2000 روپے فی گرام کے حساب سے یہ منشیات خرید کر حیدرآباد میں 8-10,000 روپے فی گرام فروخت کرتے تھے۔ ضلع ورنگل کے وردھنا پیٹ منڈل کے الاندا علاقے میں کسانوں نے دھرنا دیتے ہوئے الزام لگایا کہ ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود دھان کی خریداری شروع نہیں کی گئی۔ کسانوں نے مقامی کانگریس قائدین پر سیاسی بنیادوں پر تقسیم کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ حکام کلکٹر کی ہدایات کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں۔ بعد ازاں کسانوں نے ورنگل کھمم قومی شاہراہ پر دھرنا دیتے ہوئے اعلان کیا کہ سرکاری خریداری شروع ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ بشیرآباد پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئے ایک حادثے میں 22 سالہ کار میکینک محمد لطیف الدین احمد جاں بحق ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق وہ میدک سے ٹین شیڈ کا سامان لینے آئے تھے۔ اسی دوران ایک اشوک لیلینڈ گاڑی گیٹ توڑتے ہوئے ان سے ٹکرا گئی۔ CCTV فوٹیج میں کمپنی کی مبینہ غفلت واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ مغربی بنگال کی سیاست میں اس وقت ہلچل مچ گئی جب BJP لیڈر سویندو ادھیکاری کے پرسنل اسسٹنٹ چندرناتھ رات کو نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ شمالی 24 پرگنہ ضلع کے مدھیام گرام علاقے میں پیش آیا۔ حملے میں بدھادیو نامی ایک اور شخص شدید زخمی ہو گیا۔ سیاسی حلقوں میں اس ہلاکت کو ممکنہ سیاسی سازش سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ تمل ناڈو اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد ریاست میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ اداکار سے سیاستداں بننے والے سی جوزف وجے کی پارٹی TV کے سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، تاہم وہ واضح اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ اسی دوران تمل ناڈو کے گورنر نے جوزف وجے کو واضح کیا کہ حکومت صرف اسی صورت میں تشکیل دی جا سکتی ہے جب پارٹی اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرے۔ گورنر کے اس بیان کے بعد ریاست میں سیاسی جوڑ توڑ اور اتحادی مذاکرات میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مختلف جماعتوں کے درمیان تائید حاصل کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے، جبکہ TV کے کارکن اور حامی اس انتخابی کامیابی کو تاریخی قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں بھی حکومت سازی کے امکانات کا جائزہ لے رہی ہیں۔ تمل ناڈو کی سیاست میں یہ صورتحال ایک نئے مرحلے کی علامت سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ جوزف وجے کی پارٹی نے اسمبلی انتخابات میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔